قرآن کی تفسیر اقوال سلف سے بھی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اس سلسلے میں کیوں ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ صحابہ نے ان آیتوں کو کیسے سمجھا، اس سے بہت ساری غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں، صحیح معنی سمجھ میں آتے ہیں۔ ابراہیم التیمی کہتے ہیں خلا عمر بن الخطاب ذات یوم فجعل يحدث نفسه، ایک دن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے تھے، اپنے آپ میں غور کر رہے تھے۔ فارسل الى ابن عباس فقال كيف تختلف هذه الامه وكتابها واحد ونبيها واحد وقبلتها واحدہ۔ کافی دیر تک غور کرنے کے بعد آدمی بھیجا ابن عباس کے پاس، کہا بلا کے لاؤ ان کو اور پوچھو ان سے کہ یہ امت کیسے اختلاف کرے گی، اس کی کتاب ایک ہے، اس کا نبی ایک ہے، اس کا قبلہ ایک ہے، ایک قرآن ہے، ایک نبی ہے، ایک قبلہ ہے، پھر اختلاف کیسے ہوگا امت میں؟ قال ابن عباس نے کہا یا امیر المؤمنین انما انزل علینا القرآن فقرأناہ، اے امیر المؤمنین قرآن ہم پر نازل ہوا تو ہم نے قرآن پڑھا، وعلمنا فیما نزل، اور ہم نے جانا کہ کون سی آیت، کون سی بات، کون سی صورت کس بارے میں آئی ہے، کیونکہ ماحول جو تھا، جس ماحول میں آیت نازل ہوئی تو کس پس منظر میں آیت نازل ہو رہی ہم کو معلوم تھا۔ وَإِنَّهُ يَكُونُ بَعْدَنَا أَقْوَامٌ، لیکن ہمارے بعد لوگ آئیں گے يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ وَلَا يَعْرِفُونَ فِيمَا نَزَلَ، قرآن پڑھیں گے لیکن انہیں معلوم نہیں ہوگا کہ کس بارے میں آیت نازل ہوئی ہے، انہیں قرآن کا پس منظر معلوم نہیں ہوگا۔ لِكُلِّ قَوْمٍ فِيهِ رَأْيٌ، اور پھر ہر ایک قوم کی اپنی ایک رائے ہوگی۔ فَإِذَا كَانَ لِقَوْمٍ فِيهِ رَأْيٌ اخْتَلَفُوا، پھر جب ہر قوم کی ایک اپنی رائے ہوگی ان میں اختلاف ہو جائے گا۔ جب 10 لوگ رائے دیں گے، 10 لوگوں کی رائے قرآن کے بارے میں الگ الگ ہوگی، اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے، اختلاف ہوگا۔ فَإِذَا اخْتَلَفُوا اقْتَتَلُوا، اور جب ان میں اختلاف ہوگا تو ان میں آپس میں جھگڑا اور قتال تک نوبت چلی جائے گی۔ تو معلوم ہی ہوا، آپ غور کریں صحابی نے کیا کہا، ہمارے سامنے قرآن نازل ہوا تو ہم کو معلوم تھا کہ کون سی باتیں قرآن کی کس بارے میں ہیں، بعد میں آنے والوں کا پرابلم کیا ہوگا انہیں معلوم نہیں رہے گا۔ لہٰذا اگر ہم قرآن کو اس کے پس منظر سے کاٹ کے دیکھتے ہیں اور سلف نے جو قرآن کو سمجھا اس سے ہم ہٹ کے قرآن کو سمجھتے ہیں، شان نزول چھوڑ کے ہم اس کو چلتے ہیں، ہم قرآن کو نہیں سمجھ پائیں گے، کوئی بھی آیت کی ادھر بھی فٹ کرنا شروع کر دیں گے۔ لہٰذا یہ بھی ضروری ہے کہ ہم سلف کی تفسیر دیکھیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ، یقیناً جنہوں نے بھلائی کی ان کے لیے بھلائی ہے اور زیادہ ہے۔ اس آیت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ بھلائی کرنے والوں کے لیے بھلائی ہے اور زیادہ ہے۔ یہاں پر زیادہ سے مراد کیا نہیں معلوم، بھلائی سے مراد کیا نہیں معلوم۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، کہتے ہیں زیادہ سے مراد کیا ہے؟ النظر الی وجہ اللہ تعالی، اور بعض دوسری روایتوں میں آیا ہے کہ الحسنى سے مراد جنت ہے، الحسنى سے مراد کیا ہے؟ جنت۔ جنہوں نے بھلائی کی ان کے لیے حسنہ ہے، حسنہ جنت ہے، اور زیادہ ہے یعنی اللہ کا دیدار ہے۔ تو زیادہ کا مطلب کس نے بتلایا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں زیادہ سے مراد اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ اس السنہ میں ابن ابی عاصم نے اس کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ نے فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، اے نبی ہم نے آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پلٹنا دیکھ لیا، تو لیجئے ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیتے ہیں جس میں آپ کی رضا ہے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی سمت پھیر لیجئے۔ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور تم جہاں کہیں رہو اے مسلمانوں تو اپنے چہروں کو اسی سمت میں کر لیا کرو۔ اس میں نماز کا ذکر ہے نہیں،
اس آیت میں بتلایا جا رہا ہے کہ تم جہاں کہیں رہو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کرو. گویا کہ اس میں عام حکم ہے. اب کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ آدمی جہاں کہیں ہو قبلہ رخ کھڑا ہو, قبلے ہی کی طرف منہ کر کے بیٹھے, پلٹ کے نہ جائے, جہاں بھی ہو آدمی کا چہرہ قبلے کی طرف ہو؟ آیت عام ہے, اس میں نماز کا تذکرہ نہیں ہے. لیکن صحابی بتلاتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے یہ نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے. جیسے برا ابن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی بیت المقدس 16 شہرا, میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت المقدس کی طرف 16 مہینے نماز پڑھی. حتی نزلت الآیہ التی فی البقرہ, یہاں تک کہ وہ آیت نازل ہوئی جو سورۃ البقرہ میں ہے وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا, تم جہاں کہیں ہو اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف کر لو. کہتے ہیں فَنَزَلَتْ بَعْدَمَا صَلَّى النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنے کے بعد نازل ہوئی. فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ, ایک آدمی آپ کی مجلس سے اٹھا اور نکلا. فَمَرَّ بِنَاسٍ مِّنَ الْأَنصَارِ, بعض انصار کے اوپر اس کا گزر ہوا. وَهُمْ يُصَلُّونَ, اور وہ نماز پڑھ رہے تھے. فَحَدَّثَهُمْ, اس نے ان کو بیان کر دیا. فَوَلَّوْا وُجُوهَهُمْ قِبَلَ الْبَيْتِ, تو انہوں نے نماز ہی کی حالت میں اپنے چہرے مسجد حرام کی طرف کر لیے. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. معلوم ہوا کہ یہ حکم کس کے لیے ہے؟ نمازی کے لیے ہے. لیکن کون بتا رہا ہے؟ یہ صحابی. اگر آپ اس پورے پس منظر کو کاٹ دیں اس سے تو اب کیا ہوگا؟ قرآن کی آیت میں تو ہے نہیں کہ نماز میں کرو ایسا. قرآن کی آیت میں کہ تم جہاں کہیں رہو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کرو. لیکن آیت کا پس منظر بتلاتا ہے, صحابی بتلا رہے ہیں, صحابی کی گواہی ہے. یہ جو آیت ہے یہ عام حالات کے لیے نہیں ہے کہ آپ اپنی ہر بیٹھک, ہر وقت, ہر حال میں آپ قبلے کی طرف ہو جائیں, بلکہ صحابی بتلا رہے ہیں کہ یہ نماز کے ساتھ خاص ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں, نماز میں اپنا چہرہ کیا کریں؟ قبلے کی طرف رکھیں. تو قرآن کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ قرآن کی آیات کے نزول کے سلسلے میں صحابہ کے کلام کو آپ دیکھیں, یا قرآن کی آیتوں کو سمجھنے کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ صحابہ نے اس سے کیا سمجھا ہے, سلف نے اس سے کیا سمجھا ہے, ورنہ آپ کچھ کا کچھ مطلب اس کا لے سکتے ہیں.